لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه المبين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخبرهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. کبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں مگر یہ کیا مطلب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھے کہ یہ یقین ہے پر ثواب باقی بات ہے نہ کرو تو کبھی نہ کچھ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام اور واجب القبری بزرگوں رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک تو جہاں نے ہمیں اس نور اور بابرکت کی اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ اس پر و برام کو قبولیت سے نوازے. اس خدا پرمت میں مجھے ان کے والدین پر کتاب پڑھنے کا موقع ملا ہے اس لیے میں چند منٹ کی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ تندرستی کے ماحول پر برقرار رکھیں گے. حضرات برادری اگر آج کے مصیبت دور میں ہم دنیا پر سائنانہ نظر نہ ڈالے تو ہوتا ہے ہر قیمت سے اپنے ملکے کا مطالبہ کی قدر میں دیتی ہے. ہر دن زیادتی کا دور دورہ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے حق کو مارنا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. رعایا کو بادشاہ حاکم سے شکایت, آقا و مالک کو غلام سے شکایت, غلام و نوکر کو آقا سے شکایت, والدین کو اولاد سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ان کی عزت و احترام و آداب کو کمال کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ گرامی و ناقص حرکتیں کی جا رہی ہے. اور عثمان پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں. جسمانے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا, جسمانے 2.5 سال تک دودھ پلایا, جسمانے بچے کی خالی مصیبت برداشت کی, جسمانے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا والدین کا حق یہی ہے ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے, ان کی عزت و احترام و آداب کو بحال کیا جائے, ان کے ساتھ گرامی اور ناقص حرکتیں کی جائے؟ ہرگز نہیں, یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو بحال کرتا ہے, ان پر زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اپنی طرف سے نہیں کہتا, حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت بابا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا, یا رسول اللہ والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو. محبوب کی بریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہما جنت کا ونار کا, وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے. حدیث سے غور و فکر پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت احترام کرو گے, ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے, اور اگر ان پر ظلم و زیادتی اور برا ظلم کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا گے. عزیزان گرامی, میرے آپ حضرات کے سامنے اس میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی, اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور خالق دھارتی مقتدیوں فرما برداری کرو. پھر فرمایا کہ وہ بالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا, اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ترجمہ, اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی دونوں بڑھاپے کے آدمی کو پہنچ جائے تو ان کو بھی مت کہنا, اور نہ ان کو جھٹکو, اور ان سے پوری طرح سے گفتگو کرنا, اور ان کے آگے آجزی کی شکشا دینا, اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا کہ الحمدللہ کما ربیانی صغیرا, اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات کرنا جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے. ایک مرتبہ محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک آلود ہو, اس کی ناک آلود ہو, اس کی ناک آلود ہو. تمام صحابہ تڑپ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی ناک آلود ہو. آپ صلی اللہ
وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس شخص کی ناقص عادت ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو، پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا دار مستحق نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔ رب کائنات کے کلام کے ساتھ ہے، محسنی کائنات کے کلام کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے بات کے ساتھ ہے، ائمہ مجتہدین کے بات کے ساتھ ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم کو والدین کے ساتھ اپنے سلوک اور ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ مسعود نے بہت ہی اچھے انداز میں والدین کی خدمت کی اور والدین کو حقوق کے اوپر بیان فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک اور طالب علم حافظ محمد عیسیٰ ابن محمد بلال بطانوی لالا حاضہ موضوع کا موضوع تقریر ہے توحید باری تعالیٰ، موضوع تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔